الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ ذرا پیار سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا اس طریقہ زندگی کا نام ہے اسلام. اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے. شاید آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو لیکن یہ حضرات علماء جانتے ہیں دین اور مذہب میں فرق ہے. میں کوشش کروں گا اللہ سے مانگتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر ایسی کچھ آسان اور کام کی باتیں ہماری زبانوں پر جاری فرما دے جو ہم سب کے لیے مفید ہو. ذرا زور سے کہو نا یار. بہت غور سے ایک ایک جملہ سننے کی فکر اور کوشش کریں. ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ بہت آسان انداز میں کچھ کام کی باتیں آ جائیں. میرے بھائیوں، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین. اسلام کوئی مذہب نہیں بلکہ ذرا بولو نا دین ہے. ہندو ایک مذہب ہے، کرسچن ایک مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ. مجھے نام نہیں لے کر مذاہب کے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب چند عقائد اور چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے.
لیکن دین ساری زندگی کے تمام اعمال اور تمام شعبوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اسلام کوئی صرف مذہب ہی نہیں بلکہ اسلام تو دین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں تمام کے تمام شعبوں میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ زندگی کی ہر حالت میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرنا یہ ہے دین. صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، صرف زکات دینا یہی دین نہیں ہے. یہ دین کے اعمال ہے، یہ دین کے احکام ہے. میں اللہ توفیق عطا فرما دے تو آج ایک بہت اہم شعبے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اسلام کے معاشرتی احکام. تمہیدی طور پر جو دو چار باتیں عرض کرنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے بھائیو، اسلام نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جہاں ہمیں عبادتوں کے احکام بتلا ہے، عبادت کے طریقے بتلا ہے، وہاں ہمیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کر رہنا. خدا کی قسم یہ احکام بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اسلام ہمیں ان احکام سے بھی باخبر کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں پیدائش سے لے کر موت تک تمام کے تمام احکام کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ اسلام کے جتنے بھی احکام قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں جتنے بھی احکام ہیں بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 5. نمبر 1، پہلی قسم وہ احکام ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے. میرا، آپ کا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایمان بالغیب کے بارے وغیرہ. اللہ ہمارے ان علماء کو بہت جزائے خیر دے. ذرا آمین زور سے کہو. ہماری جو مکاتب ہے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑے دارالعلوم کی جہاں ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ آج اس ارتداد کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، یقین مانو ہنگلوٹ والوں، بروچ والوں مکاتب کے نظام کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی بہت زیادہ آج ضرورت ہے پہلے سے زیادہ. اور مکاتب میں بنیادی طور پر 3 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. جتنا بھی نظام ہو، جتنا بھی نصاب ہو، وہ آپ کے تجاریہ کا نصاب ہو، وہ آپ کے بمبئی فائنٹس کا نصاب ہو، وہ تعمیر والوں کا کوئی نصاب ہو، بنیادی طور پر 3 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. نمبر 1، عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے نا. لیکن بنیادی تعلیم مکاتب میں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک سکھایا
پڑھایا جاتا ہے اور کلمے دعائیں سکھائی جاتی ہیں. تو اسلامی احکام میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اصل موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی. اسلامی احکام کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں؟ 5. پہلی قسم جس کا تعلق عقائد سے ہے، اس کی تفصیلات موقع بموقع ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اسلامی احکام کی دوسری قسم جن کا تعلق عبادات سے ہے. اب اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے وغیرہ، وہ سارے احکام آ جاتے ہیں. اصل دین تو اسلام ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی حکم دین اسلام کے اندر موجود ہو. میں کہا کرتا ہوں صاحبوں، اسلام رسم کا مذہب نہیں، عمل کا مذہب دین ہے. اسلام کوئی رسم کا مذہب نہیں بلکہ عمل کا دین ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، یہ خالی جملہ نہیں ہے، یہ خالی لفظی نہیں ہے. اس کے اندر اس کے پیچھے بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. اسلام کوئی رسم کا مذہب نہیں ہے. رسمی طور پر پیرنٹس ڈے منا لیا، رسمی طور پر نبی ڈے منا لیا، یہ کا جملہ کافی ہے نا، نبی ڈے. اب زیادہ بولوں گا نہیں. اسلام کوئی رسم کا مذہب نہیں، عمل کا دین ہے. قدم قدم پر عمل کی ترغیب دیتا ہے. صرف مسجد ہی میں نہیں بلکہ مسجد کے باہر آپ اگر سیاست کے میدان میں ہوں تو وہاں بھی اسلام ہمیں احکام بتاتا ہے وغیرہ. اسلامی احکام کی تیسری قسم معاملات. آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان ہیں تو غیر مسلم ہیں تو لین دین کیسے کرنا، اس کے بھی مستقل احکام کتاب و سنت میں موجود ہے. اسلامی احکام کی چوتھی قسم جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بھی کتاب و سنت میں ہدایات موجود ہے. اور اسلامی احکام کی 5ویں قسم معاشرت. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جب تک اللہ نے یہاں رہنا مقدر کیا ہے ہم رہیں گے، لیکن جنگلوں میں تنہا نہیں رہیں گے، ہے نا. لوگ گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، اس کے کیا احکام ہیں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ عمل. سب نے نہیں کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت کم انشاءاللہ کی آواز ہے، میں سب عمل کروں گے انشاءاللہ. یقین مانو آج کے معاشرے سے شاید ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں. معاشرے میں جگہ جگہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں. میں آپ کے ہلوٹ کی تو بات نہیں کرتا، مجھے یہاں تو آج دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے ان مخلصوں کی فکروں اور کوششوں کے نتیجے میں. اس لیے یہاں کے حالات سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں. عام انسانی سماج اور معاشرہ جو ہے نا، میں اس کی بات کرتا ہوں. اللہ کرے وہ برائی یاد نہ ہو. ارے بھائی ابھی بھی آپ تو آگے نہیں کہہ رہے، تو پھر بھی یہ کہو کہ وہ برائی بھی آؤ. اللہ کرے وہ خرابی اور برائی یہاں نہ ہو اور ہمارے سماج
ذرا کو میرا ساتھ دیتے رہیے. اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، پڑوسی دوسرے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور کیا کہا جائے میرے بھائیو، یہ بھی ایک سچی لیکن بڑی کڑوی حقیقت ہے. سچی لیکن بڑی کڑوی حقیقت ہے. آج کے سماج میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کتنا نقصان پہنچا ہے. شاید اتنا نقصان جنگل کے جانوروں سے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آج کے سماج میں جتنا نقصان مجھے آپ کو، سماج کے، معاشرے کے انسانوں کو دوسرے انسانوں سے جو پہنچا ہے، شاید جنگل کے جانوروں سے، شاید جنگل کے درندوں سے، شاید بندروں سے، گدھوں سے اور کتوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا. جی چاہتا ہے یہ لوگ فارم ہاؤس کیوں بناتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں جو 70-80 کو پہنچ چکے ہیں، بورڈرز میں چل رہے ہیں. یہ ہمارے بڑے میاں جتنے بھی ہیں نا، وہ کہاں میں چل رہے ہیں؟ بولو، وہ سب بورڈرز میں. ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. مشکات میں روایت کا خلاصہ، اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان اور عمر مسنون سنت عمر بولو 63 سال. کتنی؟ کیونکہ ہمارے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا کتنی عمر تھی؟ 63 سال کی عمر مسنون ہے. اور پھر 70 کے بعد جو کچھ بھی ہے نا وہ سب بونس ہے. تو یہ ہمارے جتنے بڑے میاں ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، ان کے زمانے میں اسے فارم ہاؤس تھے، دیہات میں بھی بڑے مزے سے رہتے تھے. آج کل لوگ فارم ہاؤس بنا کر کے وہاں جاتے ہیں رہنے کے لیے تاکہ ذرا سماج سے فری ہو کر کے ذرا آرام سے رہیں گے. سماج سے لوگ پریشان ہیں. یقین مانو میرے بھائیوں، میں جذباتی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. کتاب و سنت کی روشنی میں وہ حقائق اللہ کی توفیق سے پیش کیے جائیں گے. خدا کی قسم دعویٰ کیا جا سکتا ہے اگر سماج کے لوگ ان کو لے لیں تو ہمارا سماج پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ بن سکتا ہے. آپ اگر ارادہ کرتے ہو تبھی میں بات آگے بڑھاؤں گا. بولو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں ہوگی جس پر عمل کرنا ہمارے غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے کسی کے لیے مشکل نہیں. پانچ چیز یعنی اسلام نے، میں اپنے اصل بات پر آ جاتا ہوں، کتاب و سنت میں ہمیں معاشرے کے جو احکام بتلائے ہیں، تفصیلی احکام جو بتلائے ہیں، ان کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز بہت آسان انداز کا ہم پیش کریں گے. اور دعویٰ یہ ہے اسلام کے معاشرتی احکام کے خلاصے پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ عمل. کوئی اور کرے نہ کرے، سارے بھروچ والے کرے نہ کرے، اطراف والے کرے نہ کرے، ہندوٹ والے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سب ہاتھ اٹھاؤ نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں،
جو آیت کریمہ میں نے پیش کی سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے 5 پارہ، بہت جامع آیت، سماج کو پاکیزہ اور معاشرہ بنانے کی کیا ترتیب ہے اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب۔ اور اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ آج کل ایک فضول جملہ بعض پڑھے لکھے جاہلوں کی زبان پر آتا ہے نا، ہمارے لوگ بھی اسے زبان سے نکال لیتے ہیں کہ اصل مذہب انسانیت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل مذہب انسانیت، یہ اصل مذہب ہے، اور لوگوں یہ فضول جملہ ہے۔ خدا کی قسم، اسلام اصل مذہب ہے جس نے انسانیت کی تعلیم کی ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو لاؤ، جو ہمیں بتلاؤ، جو انسانیت کی ایسی پاکیزہ تعلیم دیتا ہو؟ اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے، اسلام ہی انسانیت کا دین ہے، اسلام ہی نے انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ تعلیم صرف اسلام نے دی ہے۔ یوں تو بہت سی آیت ہے، لیکن یہ ایک آیت کریمہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیسے انسانیت کی کتنی پاکیزہ تعلیم قرآن کریم کی اس ایک آیت میں اللہ پاک دے رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں بھائیوں، اسلام کا تعلق صرف نماز سے نہیں، اسلام کا تعلق صرف مسجد سے نہیں، اسلام کا تعلق صرف عبادات سے نہیں، آپس میں جو ہم رہتے ہیں نا، اسلام کا تعلق معاشرت سے نہیں ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو اللہ کی ساری مخلوق کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، سلوک کیا جائے۔ چنانچہ یہی تعلیم قرآن پاک کی اس آیت میں جس کو ہم نے شروع میں پیش کیا، قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخصوص صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ رب العالمین گناہگاروں کو تو معاف کر دیتا ہے، مشرکوں کو معاف نہیں کرتا۔ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بناتے ہیں، ایسے مشرکوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالیقین اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبادت نہ کی جائے مگر، ذرا بولو نا، اللہ ہی کی۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ حاجتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
الا اللہ. مولانا احمد لاڈ صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہ جو کلمہ ہے نا 2 حصے ہیں اس کے, 2 جزء ہیں اس کے. کتنے؟ پہلا جزء, پہلا حصہ لا الہ الا اللہ, دوسرا جزء محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ آئیے بھی سمجھو. کلمے کے پہلے جزء میں بتایا ہمارے زندگی کا مقصد اللہ ہے. کلمے کے پہلے جزء میں یہ بتایا گیا ہماری زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ, یہ اللہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور دوسرے جزء میں بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ, تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی طریقہ. اگر ہم اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو نبوی سماج اور مدنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, آؤ ہم آپ کو بتلاتے ہیں. اسلام کے معاشرتی احکام کا خلاصہ 5 باتیں. کتنی باتیں؟ 5 باتیں. کتاب و سنت میں معاشرے کے متعلق جتنے احکام ہیں نا اس کا خلاصہ کتنی باتیں؟ میں سچ کہتا ہوں ان 5 باتوں پر خالی عمل کرتے ہم دیکھیں. ہم اپنے گھر سے شروعات کریں, اپنے آپ کا فڑیا بولتے ہیں نا, فڑیا کیا بولتے ہیں, فڑیے سے شروع کریں, اپنے گاؤں سے شروع کریں. خالی 5 جو بنیادی احکام ہیں اس پر عمل کر کے دیکھیں. مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہی رہی, یقین ہے اسلام کے معاشرتی احکام کے خلاصے پہ جو 5 باتیں بیان کی جاتی ہیں, اگر ان کو ہم نے لے لیا اور ان کو حقیقت میں عمل میں لانا شروع کر دیا تو کم سے کم ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں, رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا سماج کو معاشرہ بنانے کے لیے, فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انسانی سماج میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا بنتا ہے نا لوگوں. اللہ اور اس کے رسول, جوانوں, اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس ساری کائنات میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی. ماں باپ کا ہے, ماں باپ کا. آپ کے استاد کا بھی کتنا بڑا مقام نہیں ہے جتنا ماں باپ کا ہے. آپ کے پیر کا بھی اتنا بڑا مقام نہیں جتنا ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے مرتبے اور مقام میں ابھی جانا نہیں ہے. کیا فضل اللہ نے اگر ماں باپ دیے ہیں نا, قدر کرو, محبت کی نظر سے دیکھو, ان کی عزت کرو, ان کی اطاعت کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے وجود کو غنیمت سمجھو. اور خدا کی قسم بہت ممکن ہے اللہ تمہاری بہت ساری مصیبتوں کو محض ان کی دعاؤں کی وجہ سے ٹال رہا ہے. آج اگر ماں باپ ہے تو قدر کر لو, ورنہ پوچھو ان کو جن کے ماں باپ سے اگر ان کو ملنا ہو تو انہیں قبرستان جانا پڑتا ہے. رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
نہ کی جائے، اور ان کے علاوہ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. رشتے دار امیر ہو تو بھی رشتے دار ذرا سب بولو نا، غریب ہو تو بھی. بدقسمتی سے جاہل سماج میں ہوتا یہ ہے، آپ کے سماج کی نہیں بات کر رہا، جاہل سماج بے دین سماج میں ہوتا یہ ہے، امیر سے دور کا رشتہ بھی نبھایا جاتا ہے اور غریب سے قریب کا رشتہ بھی بلایا جاتا ہے. کیوں جی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں اسلامی سماج اور معاشرے کی بات نہیں ہے. جہاں اسلام ہے اس معاشرے میں اسلامی احکام ہے وہاں نہیں. جہاں بے دینی ہے، جہاں صرف ایجوکیشن ہے، دین کچھ نہیں، وہاں ہوتا کیا ہے؟ امیر سے ذرا بولو نا یار، میں مجھے تھکا دو گے یار، ذرا بولو نا، میرا ساتھ دو نا. امیر سے دور کا رشتہ بھی ہمارا ماما ہو مسیحائیں کھائے تھے، پتہ نہیں اس سے بھی آگے کوئی تمہاری اس بات میں ہوگا. امیر سے دور کا رشتہ بھی نبھایا جاتا ہے، سلام کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، اور غریب سے قریب کا رشتہ بھی بلایا جاتا ہے. اور لوگوں یہ ہے انسانیت والا دین اسلام، جس نے یہ حکم دیا رشتے دار تو رشتے دار ہیں، وہ امیر ہو یا غریب ہو اس سے کیا مطلب. حتیٰ کہ تمہارے رشتے دار اگر مسلمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، ایسا ممکن ہے؟ خدا کی قسم کتاب و سنت میں تو ان رشتے داروں کے لیے بھی حکم یہ ہے ان کے ساتھ بھی ذرا بولو اچھا سلوک کیا جائے. حتیٰ کہ بخاری وغیرہ کی روایتوں میں تو یہاں تک ہے وہ اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو بھی قرآن پاک نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ قرآن سناتا ہوں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مسلمان ہو یا بے ایمان ہو، وہ تمہارے لیے نفع بخش ہو یا نقصان کا سبب ہو. کیونکہ ہمارے آقا کے قریبی رشتے دار بھی سگا چچا، سگی چچی اور قریب کے رشتے دار آپ کو نقصان پہنچاتے تھے کہ نہیں؟ وہ ابو لہب کی بیوی چچی سگی آپ کی راہوں میں وہ لوگ کانٹے بچھاتی تھی کہ نہیں بچھاتی تھی؟ تو ہمارے آقا نے اس رشتے کو کتنی دنیا کو نمونہ پیش کیا. رشتے دار تو رشتے دار ہوتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں رشتے نبھانے کے لیے ہے، آزمانے کے لیے نہیں ہے. آقا نے ہم تو رشتوں کو آزما دینا، لیکن یہ بات کرتا کہ نہیں کرتا، یہ اپنے یہاں عقیدے میں مجھے دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بھائی آزماؤ مت رشتوں کو، بلکہ اے کاش یہ سب باتیں بھائیوں ہم نماز کے بیان بہت سنتے ہیں، عبادات کے بیان، آج معاشرت کا بیان سنو. رشتے آزمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آقا نے کیسے نبھایا ہے. ام جمیل راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی، اللہ کو غصہ آیا، تبت یدا میں اس پر لعنت برسائی، وامرأتہ حمالۃ الحطب. لیکن آقا نے راہوں میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہے. تبھی تو کہا معاشر ہے. سنو گے؟ ارے آپ کا جواب تو بالکل کمزور ہے، تو درود بھی پڑھوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پیار سے بولو گے تو میں سناؤں.
محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نبی نے تو یہ اخلاق پیش کیے ہیں دنیا کے سامنے. کئی واقعات ہیں، مشہور بھی ہیں. قتل جو کرنے آپ آیا سامنے پہنچا عمر کا واقعہ. اور وہ دوپہر میں آقا آ رہے تھے، ایک دشمن نے تلوار چھوڑ کی تھی. واقعات ہے. جو کرنے آپ کو آیا سامنے پہنچا آگ جھکائی. اللہ اللہ خلق معظم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نے یہ تعلیم، قرآن نے بھی یہ تعلیم دی. رشتہ دار کوئی ہو، کیا امیر اور کیا غریب، کیا نفع بخش اور کیا نقصان دے، حتیٰ کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، یہ ہے اسلام انسانیت کا مطلب. ہر حال میں ہمیں حکم یہ دیتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی. بھائی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بیان صرف سننے کا نہیں. ان مخلصوں نے بڑی فکروں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس مجمع کو سجایا ہے. اس لیے نہیں کہ آئے اور بیان کرے اور مزے لے کر سن کر چلے جائیں، عمل میں لانا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سماج اور معاشرے کے بے سہارا یتیموں، بیواؤں، والمسکین، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. یہ دیکھا آپ نے، یہ قرآن کی تعلیم پیش کر رہا ہوں. سماج میں اگر یتیم ہے تو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے محبت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کے سر پر پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے. خدا کی قسم مجھے دو باتیں یاد آئی. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کا دل سخت ہو گیا تو دل کی سختی کا علاج یہ ہے یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے. حدیث اور روایتوں میں، مشکات کی روایت میں ہے جو بندہ یتیموں کے سر پر، اور بھائیوں اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہیں، بہن کا انتقال ہو گیا، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے اگر یتیم ہیں، کسی پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہیں، یتیموں کا خیال کرو. بہت تفصیلات ہیں لیکن اس میں نہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اگر معاملہ کیا، پیار اور محبت سے، حدیث میں آتا ہے یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالی اس ہاتھ پھیرنے والے کو یتیم کے
یتیم تھے، ہے نا؟ قرآن پاک میں فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے ہمارے آقا کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ یتیموں کو تسلی ہو جائے کہ اگر ہم یتیم ہیں تو ہمارے آقا بھی یتیم تھے۔ رب العالمین نے ہمارے آقا کو یتیم اس لیے بھی بنایا تاکہ یتیموں کے لیے بھی آپ نمونہ بن جائے۔ قرآن نے یتیموں کے ساتھ چونکہ بے سہارا ہوتے ہیں، پوچھو جوانوں، آج تمہارے والد کا سایہ اگر سر پر موجود ہے قدر کرو، ورنہ جاؤ ایک چکر یتیم خانوں میں جا کر لگاؤ۔ ہمارے مدارس کے دارالعلوم تنخواہیاں جاؤ، دارالعلوم بڑودہ جاؤ، دارالیتامہ جاؤ، ان مدارس میں جا کر پوچھو یتیموں سے، ان کی انگلی پکڑنے والا باپ قبر میں سویا ہے۔ قرآن یہ انسانیت کی یہ ہے، اسلام کے علاوہ یہ تعریف کس نے دی ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ نے اگر تمہیں امیر بنایا، تمہارے گھر بنانے والے کو فقیر بنایا، اللہ کی انعام کو، اللہ کی نعمتوں کو نہ بھول جاؤ۔ اگر تمہیں دینے والا بنایا تو لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ ان کا خیال کرو، ان کو دے کر احسان نہ جتاؤ۔ ابھی موقع نہیں ہے ورنہ یقین مانو کبھی انشاءاللہ موقع آیا، کبھی کوئی بات آ گئی تو ہم بتلائیں گے۔ قرآن نے ہمیں بیسک اللہ نے کتنے پیار سے ایک حکم تو یہ دیا، لا تبطلوا اعمالکم، وہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، وہ جو تم روزے رکھتے ہو، وہ جو تم حج عمرے کرتے ہو، وہ جو تم قرآن پڑھتے ہو، وہ جو تم تسبیحات اور ذکر و اذکار کرتے ہو، اپنے ان نیک اعمال کو باطل نہ کر دو، اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کر دو۔ اب کون ہے جو اپنے اعمال کو باطل اور ضائع کر دے؟ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی بڑی سے بڑی نیکی، پہاڑوں کے برابر خرچ کیا ہوا مال اللہ ضائع کر دیتے اجر و ثواب کو۔ کسی مسکین کو آپ نے کچھ دیا یا بہت کچھ دیا، لیکن کبھی کسیری سنا کر دیا، سمجھے نا، یا احسان جتا کر دیا، پٹی سے وہ آبی جو مقامات ہے، کئی کام دھندو چھے کے نبی نے ذرا کبھی کسیری سنائی، گاندھی باپو دی ہے نا، 500 یا 2000 کی نوٹ دی اور ذرا کبھی کسیری سنا کر دی۔ اور بھائیوں 2000 نہیں 2 لاکھ بھی اگر آپ دیتے ہیں اور کبھی کسیری سنا کر دیتے ہیں، یہ مدارس کے چندے والے حافظوں کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں کہہ رہا، مدارس کے آنے والے جو سفراء، جس میں نہ جانے کتنے حافظ قرآن ہے، جس میں نہ جانے کتنے عالم دین ہے، اور نہ جانے کتنے تو استاد حدیث ہے، ان سے اونچے بھی لوگ، ان کے ساتھ کی بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً کسی مسکین کو، کسی غریب کو دیتے ہوئے احسان جتایا یا کوئی کڑوی کسیری سنائی، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، جو کچھ تم نے صدقہ دیا، جو کچھ زکات دی، جو کچھ تم نے خرچ کیا، تھوڑا یا زیادہ، سب باطل ہو گیا، کوئی اجر نہیں ہے۔ یقین؟ ارے بولا نا، یقین ہے یا قرآن پیش کرو؟ قرآن پاک میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ رب العالمین
دیں گے. ارشاد فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، نقصان پہنچا کر. انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو قرآن نے جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اور مسکینوں کے ساتھ، دیکھو انسانیت کی الگ الگ طبقات ہیں. اور پھر وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن پاک نے یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. اگر پڑوسی تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تو بھی اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو بھی اچھا سلوک. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی اگر رشتہ دار نہیں ہے، دوسرے خاندان کا ہے، دوسرے علاقے کا ہے، بنگالی ہے، بہاری ہے، کوئی ہے، پڑوسی تو ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. حتیٰ کہ پڑوسی صرف اجنبی ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہے، غیر مذہب والا بھی ہے. اور لوگوں اللہ کی جلال کی قسم، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. حکم یہ ہے پڑوسی پڑوسی ہے، رشتہ دار ہو تو بھی ذرا بولو نا اچھا سلوک کرو. رشتہ دار نہ ہو لیکن پڑوسی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو. اور رشتہ دار بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، پھر بھی چونکہ پڑوسی تو ہے، اگرچہ بے ایمان ہے، پھر بھی تمہارا پڑوسی ہے، لہذا اچھا سلوک کرو. ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، دہلی میں ایک کالج کا طالب علم غیر مسلم اپنی ہاسٹل میں جس کمرے میں رہ رہا تھا اس کے پڑوس ہی میں ایک مسلمان بھی رہ رہا تھا. غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی قرآن ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. لوگوں اس ایک بات پر بھی جب عمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلم کے دل کو ہدایت سے بدل دیا، اس کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، اس کی نفرت کو محبت سے بدل دیا. دہلی کا واقعہ ہے، ایک غیر مسلم میں بڑا سا پیش کر دیتا. کالج کے قریب میں ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان بھی تھا. ساتھ میں کلاس میں پڑھتے پڑھتے تھے، لائبریری میں ساتھ میں پڑھتے تھے، کینٹین میں ساتھ میں کھاتے رہتے تھے. ایک دن وہ غیر مسلم سخت بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو اٹھنے تک کی بھی طاقت نہیں رہی. لائبریری اور کینٹین میں جانے، کھانے، پڑھنے کی تو بات ہی نہیں. دن گزر گیا، مسلمان کو اپنا یہ غیر مسلم پڑوسی دوست لائبریری میں بھی نظر نہ آیا، کلاس میں بھی نظر نہ آیا، کینٹین میں بھی نظر نہ آیا. شام کو یہ اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے روم پر گیا، جا کر دستک دی. یہ غیر مسلم کہتا ہے دن بھر میں بخار میں کتر رہا تھا، اکیلا سسک رہا تھا، پریشان تھا. جب کسی نے دروازے پر دستک دی تو مجھ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے تک کی ہمت نہ ہوئی. جیسے تیسے کر کے میں نے دروازہ کھولا تو پڑوس کا رہنے والا مسلمان جس سے میں ڈرتا تھا کہ آپ میوں چھے، کون چھے؟ میوں بکرے کاٹ کاٹ کے کھانے والے، یہ تو ہر ایک آٹھ والے ایسے لوگ ہیں. تو میوں چھے، میوں. گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، دور بھاگتا تھا، اندر ہی اندر. بھائیو، اللہ نے جو
جو دین کی دولت دی ہے نا، اس کا تو ایک الگ ہی خواب ہے. وہ یہ ہے الذین کفروا، بھلے ظاہر نہ کرے لیکن ہے ضرور. وہ بھی قرآن کہتا ہے نا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. دیکھو نا ابھی ہمارے بھائی آ رہے، اللہ ان کو خوب بھیجا ہے. زور سے کہو آمین. ان کے لشکر کو اللہ خوب قوت عطا فرمائے. ارے زور سے کہو نا یار آمین. اللہ تبارک و تعالی ان کے غلبے کو سارے عالم میں پھیلا دے. آمین. کتنے بھر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے ذرا پائجاموں کو چیک کرو. میں تو سمجھتا ہوں آگے سے پینا، پیچھے سے گیلا، نہ ہی گیلا. ایک رعب ہے. ہم ایمان پر آ کر تو دیکھیں اسلامی احکام پر جنگ جائے. مسلمان مطلب کیا ہے؟ اسلام اور قرآن اور احکام پر مسلم رہنے والا، حالات موافق ہو تو مخالف ہو تو. یہ ہے مسلمان. بہرحال تو اس بندے کے پتہ نہیں تھا کون ہے. دروازہ کھولا تو یہ پڑوس میں رہنے والا مسلمان دیکھ کر بلائے. یہ بندہ مسلمان مسکرا رہا ہے. مسکرا کر پوچھا ہے دوست کیا بات ہے؟ آج دن بھر نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ کلاس میں، نہ کینٹین میں، نہ لائبریری میں کہیں نظر ہی نہیں آتا. اس نے اپنی آپ بھی دس رہا صبح سے بیمار ہو، بخار ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے. اچھا، ارے میرے بھائی مجھے بتانا تو چاہیے تھا. اب وہ اس کے اس حسن سلوک کو دیکھ رہا اور اس نے اس کے لیے فوراً دوائی کا انتظام کیا اس مسلمان نے، اور کھانے کا انتظام کیا. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو، یہ کوئی بہت انوکھی بات میں آپ کو نہیں سنا رہا، کوئی یہ نبوی سماج کا واقعہ نہیں سنا رہا. اسی سماج کا، ہمارے آس پاس کا یہ واقعہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں. اس مسلمان نے اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا. قرآن نے اس حکم پر عمل کیا. لکھا ہے کہ اسی حسن سلوک کی برکت سے اس کے دل کے اندر جو اسلام اور مسلمان کی نفرت تھی وہ نفرت محبت سے بدل گئی، اور حتیٰ کہ یہی حسن سلوک بنا کے اس کے ایمان اور اسلام کا سبب بن گیا. یقین مانو بھائیو، ہمارا بڑا قصور ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے اسلام کی دعوت کو عام نہیں کیا. بھائیو، دعوت و تبلیغ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چلا 4 مہینہ جاؤ اور اس گاؤں سے اس گاؤں میں اور اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو دین کی دعوت دے کر اور دین کی طرف مائل کر کے مسجد میں لیا. اصل دعوت و تبلیغ تو یہ ہے کہ غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی جائے. یاد رکھو، بات آئی ہے تو میں ضرور بتاتا ہوں. سمجھنے کی بات ہے. دعوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے احکام کی دعوت، ایک ہے اسلام کی دعوت. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور ہضم بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کا انشاءاللہ تو بڑا کمزور ہے بھائی. ارے ہضم کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کہا؟ دعوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم احکام کی دعوت، دوسری قسم اسلام کی دعوت. احکام کی دعوت کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. احکام، نماز کی دعوت، اللہ کی طرف آنے کی دعوت، قرآن پڑھنے کی دعوت، قرآن سمجھنے کی دعوت، قرآن پر عمل کی دعوت. احکام کی دعوت مسلمانوں کے لیے، لیکن یہی دعوت نہیں ہے. اسلام کی دعوت غیر مسلموں کے لیے. اللہ نے صلاحیت دی ہے تو زبان سے، ورنہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے. جیسے اس مسلمان نے اپنے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بتائیں یہ تعلیم اسلام کے علاوہ کس مذہب نے دی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے تمہارا پڑوسی جو مکان کے پڑوس میں رہتا ہے صرف وہی نہیں. اگر تم
بڑودہ سے بروج آ رہے تھے، ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں، تمہاری سیٹ کے بازو میں 1 گھنٹے کے لیے، چند منٹوں کے لیے جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ اور لوگوں، قرآن کہتا ہے اس پڑوسی کے ساتھ بھی، یہ کوئی نئی باتیں بتا رہا ہے، پرانی باتیں بتا رہا، ہم بھول گئے قرآن کے ساتھ۔ ابھی وہ 5 باتیں میں نے شروع نہیں کی ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ تو چاہیے گا نا بھائی۔ ارے سب تیار ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی بھی کہہ رہے سرپنچ صاحب تیار ہے بھائی، وہ دوسری مرتبہ بلانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں بھائی؟ تو بھائی وہ دوسری مرتبہ رکھیے نا انشاءاللہ۔ خیر انشاءاللہ میں آؤں گا جلدی سے، میرے بھائی یہ آنے ختم ہو جائے ذرا۔ پڑوسی چاہے دائمی پڑوسی پڑوسی ہو یا عارضی اور وقتی، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ کسی دکان میں، کسی شاپ پر، کسی آفس میں، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اتنی دیر کے لیے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ آگے حکم کیا ہے؟ وما ملکت ایمانکم، اے کاش قرآن کی آیت سمجھ لی جائے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ کیا مطلب ماتحت کا؟ تمہارے دکان میں، تمہارے آفس میں، تمہارے کھیت میں، تمہارے ماتحتی میں، تمہارے اندر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہارے گھروں میں جو جھاڑو پوچھا کرتی ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور ماتحتوں میں بیوی بھی آ گئی اور بچے بھی آ گئے، کیونکہ بیوی ہمارے ماتحتی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود کے ماتحتی میں ہو، مجھے تو نہیں لگتا ہے ایسا۔ بیوی بھی ہمارے وہاں ملکت ایمانکم میں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہمارے ماتحتی میں، بچے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور بھائیو، ہمارے آقا کی وہ آخری وصیت یاد کرو، بالکل چند لمحے اور چند سانس باقی ہے، اس وقت ہمارے آقا نے جو وصیت کی تھی، دو بات توجہ دلائی ہے نا، الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرنا، صرف رمضان میں نہیں، اور جب موڑ ہو تب نہیں، بلکہ ہر حال میں نماز تو نماز ہے، کسی سے معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں قائم کرنا، کوئی عذر اور بہانہ نہیں چلے گا۔ جنتی جب جنت کے اندر اپنے ایمان والے بھائی بہنوں کو نہیں پائیں گے، اب وہ تفصیلات ہیں بہت سی، میں ذرا سا ایک قرآن کا برکتاً کچھ پڑھ سناتا ہوں اور اس سے بتلاتا ہوں نماز کتنی اہم چیز ہے اور اس کو چھوڑنا کتنا برا ہے۔ جنتی اپنے ایمان والے بہت سے بھائیوں کو جو جنت میں نہیں پائیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے ان کو جنت کے کنارے پر لایا جائے گا، جنت کے کنارے پر کھڑے ہو کر جہنم کے اندر اپنے ایمان والے بھائیوں کو ڈھونڈیں گے، غور سے دیکھیں گے، کئی چلا نہ پہلو کئی جاؤ، اور وہ جب ڈھونڈیں گے جہنم میں دیکھیں گے تو بہت سے عبد الرحمان کو، سلیم بھائی کو، عمران بھائی کو، عرفان بھائی کو وہاں پائیں گے، نعوذ باللہ، اپنے بہت سے ایمان والے بھائیوں کو جاننا۔ تو قرآن کہتا ہے، سورہ مدثر کی ہے، دوسرے رکوع کی آیات ہے، قرآن پاک میں فرمایا ما سلککم فی سقر، تم تو ہمارے بھائی تھے نا، تم بھی تو ہماری طرح مسلمان تھے نا، پھر کیا وجہ ہے اللہ نے تمہیں جنت کے علاوہ جہنم میں کیوں ڈال دیا؟
تو اب وہ یہ کیوں کا جواب کیا دیں گے؟ قرآن پر بھائی، قرآن کے قریب آؤ، سمجھو اسے. جب وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کہ تمہیں آئی گیا تمہیں آ گیا، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. پہلا جرم جو بیان کیا جائے گا وہ یہی ہے، لم نک من المصلین. اذانیں تو بہت سنا کرتے تھے، چونکہ ہمارے گھروں میں بھی سسٹم لگا ہوا تھا، صبح میں بھی سنتے تھے، شام کو بھی اذانیں تو بڑی سنتے تھے، لیکن نماز میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نہیں کہہ رہا قرآن، یہ تو قرآن پیش کرتا. لم نک من المصلین. بھائیو نمازوں کا اہتمام کیجیے. آخری لمحوں میں بھی ہمارے آقا جس بات کی وصیت کر رہے ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت کیا کی تھی؟ وما ملکت ایمانکم. اپنے ماتحت میں جو بھی ہے، بیوی ہے تو، بچے ہیں تو، چھوٹے بھائی بہن ہے تو، تمہارے مزدور ہیں تو، تمہارے گھر کے خادم اور ملازم ہیں تو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہیں ان پر ظلم نہ کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا. وما ملکت ایمانکم، یہ حکم قرآن میں ملتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، شیخی بگانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا. اس آیت میں بنیادی طور پر کتنے حکم دیے بولو؟ دو. کتنے؟ نمبر 1، عبادت اللہ کی جائے، یہ اس کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ پہلا بنیادی حکم. اور اس آیت کریمہ کا دوسرا بنیادی حکم یہ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب میں بات شروع کروں بھائی، ذرا بولو نا یار. آپ کہوں گے تو ابھی مجھے وہ کرتا رہتا ہے بھائی. اب وہ 5 باتیں اب آ رہی ہیں، میں جلدی سے سمیٹ دیتا ہوں انشاءاللہ. مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، اور مخلوق میں سب سے پہلے ماں باپ، اور پھر مجھے ترتیب رشتے دار، سمجھے نا، اور پھر یتیم، مسکین، پڑوسی کی مختلف شکلیں، قسمیں وغیرہ، ماتحت. یعنی معاشرے میں جتنے طبقات ہیں جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے، جن کے ساتھ رہنا سہنا ہے، دیکھو یہ معاشرہ، ان سب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے بولو؟ اچھا. اب میں انشاءاللہ جلدی سے ختم کروں گا. 5 باتیں میں نے کہا نا، اسلام کے جو معاشرتی احکام ہیں بنیادی طور پر ان میں سے 5 باتوں پر بھی اگر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ اور خوشگوار بن سکتا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ تمام جلدی سے انشاءاللہ 15 منٹ میں سمیٹ دیتے ہیں. کتنی باتیں؟ وہ 5 باتیں حسن سلوک میں شامل ہے، داخل ہے. ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ 5 کام کیا ہے. نمبر 1، اور وہ آسان ہے بھائی، بولو عمل کرو گے انشاءاللہ تمہیں بتلا ہوں، سب کرو گے انشاءاللہ. پہلا حکم یہ ہے، ہر ایک کے ساتھ جب بھی کسی کا سامنا ہو تو ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، بشرطے کہ وہ غیر محرم نہ ہو. سمجھے نا؟ یہ نوجوان کہیں خوشمد ہو جانا کہ آپ مولسا کو آنا، مولسا نے ہو کی تو کوئی بھی سامنے آئے تو اس کو دیکھ کر ہنسنے کا، مسکرانے کا،
اب تمہارے سامنے بیان کے بعد کوئی گڑبڑے نہ دے. اب جناب دیکھ کر کے خوب مسکرائے اور کہہ رہے میں مسافروں کی لوٹوں. ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یعنی ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملنا. سمجھے نا؟ یہ حکم ہے قرآن میں. قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. کسی سے بھی بے رخی سے نہ ملو، ترش روئی سے نہ ملو، چہرہ بگاڑ کر نہ ملو. کاش میرے پاس اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو یہ 5 احکام کو ذرا کھولتا. یقین مانو ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملنا یہ بولو آسان عمل ہے کہ مشکل عمل ہے؟ ذرا بولو گیا. اچھا مالداروں کے لیے آسان ہے یا غریبوں کے لیے بھی آسان ہے؟ اچھا پڑھے لکھوں کے لیے آسان ہے یا انپڑھوں کے لیے بھی آسان ہے؟ اچھا مردوں کے لیے آسان ہے یا عورتوں کے لیے بھی آسان ہے؟ ارے بولو نا یار، ہماری خواتین بھی سن رہی ہے. بلکہ میں ایک بات بتلا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا جب بھی اس آیت کریمہ کا عملی نمونہ تو ہمارے آقا ہے. جب بھی کسی سے ملتے تھے تو کیسے ملتے بولو؟ ہنستے اور مسکراتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ ملنا اور ہنستے مسکراتے ہوئے ملنا. یہ ملنے کا سنت طریقہ ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے. آج آپ دیکھیے ہم اگر ملتے بھی ہیں بے رخی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نہیں ملتے. میاں بیوی میں آج اکثر چلنے کی یہ بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ گھر پہ تو گیا سوفے پہ بیٹھ گیا موبائل لے کر، بیوی آگے بیٹھی اب بولنے ہوں کیسے بچی ہوں اب موبائل پیچھے توجہ نہیں دے رہا. کوئی مجھ سے ہوتی نہیں ہوتی بے توجہی. ہمارے آقا کا طریقہ یہ تھا جب بھی کسی سے ملتے غریب ہو یا امیر ہو کوئی ہو پوری توجہ کے ساتھ ملنا یہ سنت ہے. سمجھے؟ اور ہنستے مسکراتے ہوئے ملنا اس پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے اور خاص طور پر ہماری خواتین سے کہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت یہ ہے جب بھی ہمارے یعنی میری ماں بہنوں اس ایک چھوٹے سے اسلام کے معاشرتی احکام میں یہ حکم ہے ہر ایک سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملے. اور خاص طور پر ماں بہنوں جب تمہارا شوہر مسجد سے مولانا ایوب آئے، ان کے دوست آئے، کوئی آئے، دوست کا مطلب یہ کہ مولانا ایوب صاحب کے گھر پہ نہیں، ان کے ساتھ بہانے والے اپنے اپنے گھروں پر جائے، حاجی سلیم جائے، حاجی یونس مفتی جائے، جو جائے. مدرسے سے آئے تو شوہر، مدرسے سے آئے تو مسجد سے آئے تو دکان سے آئے تو جاب سے شاپ سے آئے تو. میری ماں بہنوں سنت یہ ہے گھر کے دروازے پر جا کر کے ان کا استقبال کرو اور ان کی طرف دیکھ کر ذرا بولو نا یار مسکراؤ. کیا کرو بولو؟ مسکراؤ. بھلے آپ بدھی ہو گئی ابھی فکر مت کرو، لیکن آپ ذرا سوچے نا اس ایک حکم پر عمل کر کے دیکھو. وہ جو مرزا ٹینشن میں آئے تھے نا مدرسے میں، بچوں نے دماغ کھا کر ادا کر دیا تھا. اب وہ جو حاجی سلیم اور فلاں صاحب جو ٹینشن میں آئے تھے آفس میں، فون پہ فون کی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، پارٹی بند نہیں ہوئی، بڑے پریشان ہو کر آئے. اور خدا کی قسم جب گھر اگر جاؤ گے اور بیوی نے دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ذرا مسکرا کر ملی، بولو آدھا ٹینشن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پر عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اپنی خواتین کو دھندے سے پابند مت بنائیے بھائی، اللہ کے بات میں دھندا لے کے پابند مت بنائیے، پیار سے سمجھائیے. اور خواتین تو سنی رہی ہے، میں سنا بھی دیتا. ہمارے آقا جب چاہتے تھے سیدہ عائشہ کی باری میں روایتوں میں آتا ہے سیدہ عائشہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے سے ملتی نہیں تھی، کبھی کبھی تو فرد محبت میں وہ اشعار پڑھتی تھی.
سنو گے؟ ہاں جی، ارے آپ تھک چکے ہو، ایسا لگتا ہے مجھے تھکنا چاہیے. آقا کو سب سے زیادہ اپنی جس بیوی سے محبت، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ پیار سے بولو نا سونے والوں، سونے والے بھی بولے سننے والے بھی. ہمارے آقا سے پوچھا آپ کو امت کے مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ. حضور امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی اور میری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کیوں؟ آقا جب بھی ان کی باری میں ان کے حجرے اور کمرے میں جاتے ہنستی اور مسکراتی ہوئی استقبال کرتی، اور کبھی کبھی فرد محبت میں وہ اشعار کرتی تھی. کیا جاندار اشعار ہے، شاندار اشعار ہے. کہتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. سبحان اللہ. تو کہہ دو بھائی، سمجھے نہیں نا؟ ورنہ پوچھو علماء کو کیسا مزہ آ گیا. وہ کہتی تھی اللہ اکبر، کیا بیویاں بھی آج ایسی بیویاں کہاں ہے. لیکن ایسے شوہر بھی تو نہیں ہے نا سدھرے. اچھی بیویاں ڈھونڈتے ہیں، اچھے شوہر نہیں ڈھونڈتے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. اور لوگوں، ایک سورج تو آسمان کا ہے، ایک سورج زمین کا ہے. اور لوگوں، ایک سورج تمہارا ہے، دنیا والوں کا ہے، ایک سورج تو میرا ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. دنیا کا جو سورج ہے اور دنیا والوں تمہارا جو سورج ہے وہ تو روزانہ صبح میں طلوع ہوتا ہے، لیکن شام کو تو ڈوب جاتا ہے. مجھے میرے رب کی رحمت کی قسم، میرا جو سورج ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سورج کی شان یہ ہے جب سے طلوع ہوا ہے ساری دنیا کو روشن کیا، آج تک کبھی غروب ہوا ہی نہیں. تو بہرحال ذرا پھیلانے کا موقع نہیں ہے. پہلا معاشرتی احکام کا پہلا بنیادی حکم، جب بھی کسی سے ملے تو کیسے ملنا بھائی؟ شوہر بیوی سے ملے تو مسکرا کر، بیوی شوہر سے ملے تو. لیکن خالی یہاں بیوی آپس میں مت مسکرائیو، ہم آپس کو دیکھتے ہوئے رکھیو. بات سمجھے دے رہے. ماں باپ کے سامنے بھی محبت سے پیش آؤ، وہ اس کے زیادہ حقدار ہے. وہ حدیث آپ کو معلوم ہی ہے. ماں باپ کے سامنے محبت سے ایک نظر دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بہرحال اچھا، اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملے، خاتون کسی مسلمان عورت سے، عورت کسی مسلمان عورت سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملنے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مل کر دیکھیے تو صحیح، یہ اسلامی احکام ہے.
یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ ہے معاشرتی احکام کا ایک بنیادی حکم. کتنا آسان لیکن کتنا پاکیزہ اور بابرکت حکم. آج اس ایک بات کو لیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کر کے دیکھو. جب بھی گھر جائے ٹینشن سارا فری ہو کر کے جائیے، ہنستے مسکراتے ہوئے. جب بھی اپنے کسی دوست سے ملے، بڑے سے ملے تو مسکرا کر، چھوٹے سے ملے تو جس سے بھی ملے، امیر ہو غریب ہو، جاننے والا ہو اجنبی ہو، ہر ایک سے جب بھی ملے بشرطے کہ وہ غیر معرب نہ ہو تو کیسے ملیں گے بولو؟ ہنستے مسکراتے. بھائی کہو گے ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے حکم، یہ ہے عمل کی چیز. اس کے بعد پھر دوسرا بنیادی حکم یہ ہے، ملنے کے بعد پھر بات چیت کا موقع آتا ہے نا، تو قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. خندہ پیشانی سے بھی ملو اور شیریں کلامی اور نرم مزاجی سے بات کرو. لگڑے مت کیریو پھر کہیں جوٹو کیرلا کملا آگے لے گئے ہو، لکڑے مت چیزیں ہمیں پیار سے محبت سے. اور خاص طور پر بیوی کے سامنے تو غصہ کھڑی پڑ گیا اللہ کے واسطے، سمجھے نا. اور جب اس کے سامنے دوسری کے سامنے تخت زبانی سے بات نہیں کر سکتے تو ماں باپ کے ساتھ کر سکتے کبھی بھی نہیں. اے جوانو، اگرچہ تم بہت طاقتور ہو، تمہارے ماں باپ کمزور ہیں، پھر بھی وہ تمہارے ماں باپ ہیں. پیار سے بات کرو ان کے ساتھ. تم اگرچہ بہت پڑھے لکھے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں تم نے حاصل کی ہے، کس کی بدولت؟ تمہارے ماں باپ کی فکروں کے بدولت. تم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہو، تمہارے ماں باپ جاہل اور انپڑھ گوار کے گوار رہتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ کیسے بات کرو؟ ارے لوگوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے احکام. ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرو جیسے مرید اپنے پیر صاحب سے تو ہاتھ باندھ کے بات کرتے ہو، اور اتنا دھیرے دھیرے بولتے ہو کہ پیر صاحب کو کہنا پڑتا ہے اتنا زور سے تو بولو یار. کتنے پیار سے کتنا. اور لوگوں پیر سے زیادہ حقدار تو ماں باپ ہے کہ ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ عظمت اور احترام سے بات کی جائے جتنا مرید اپنے پیر سے کرتا ہے. ایک غلام اپنے، ابھی تو غلامی کا زمانہ ہے نہیں، لیکن ایک غلام اپنے آقا سے جیسے نرمی سے محبت سے ڈرتے ہوئے بات کرتا ہے، کہیں میرا آقا ناراض. اور لوگوں، ماں باپ کا یہ حق ہے، جوانوں ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ہم بھی ماں باپ کے سامنے ایسے ڈرتے ہوئے بات کریں کہ کہیں ماں باپ ناراض. جوانوں ایک بات یاد رکھنا، پتھر کی لکیر ہے خدا کی قسم. ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں وہ قرض ہے، قرض، اور اس قرض کا ادا ہونا فرض ہے. کیا مطلب؟ ہم اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ ہمارا قرضہ ہماری اولاد ادا کرے گی. جس قدر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، ہماری اولاد دو قدم اور بڑھ کر کے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اور خدا نہ کرے ہم نے اگر بدسلوکی کی تو یہ قرض کون ادا کرے گا؟ حضرت شیخ زکریا نور اللہ وبرکاتہ نے لکھا ہے، ایک جوان بوڑھے باپ کو گھر سے گھسیٹ کر کے کوڑا کرکٹ کے پاس لا کر کے مارنے لگا. باپ عاجزی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا بس اب اس سے زیادہ مجھے آگے گھسیٹ کر مت لے جا. مجھے برابر یاد ہے میں نے بھی جوانی میں اپنے باپ کو یہی تک گھسیٹ کر لا کر مارا تھا. یہ قرض ہے ماں باپ کے ساتھ. جوانوں اچھا سلوک کرو، قدر کر لو ماں باپ کی. قرآن نے تو مطلق وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، پیار کی
بات کرو، محبت کی بات. دیکھا یہ ہے اسلام، انسانیت والا مذہب. قرآن تو کہتا ہے کوئی ہو لوگوں کے ساتھ، مطلقاً لوگوں کے ساتھ پیار کی بات کرو. للناس حسنا میں بہت گنجائش ہے، بہت وسعت ہے. پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو، نرمی سے بات کرو، بھلائی کی بات کرو. جب عام لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آنے اور اس طرح بات کرنے کا حکم ہے تو جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی یہی حکم، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی یہی حکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حکم ہو رہا ہے. اس پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. یہ دوسری بات پر بھی اگر عمل ہم کرنا شروع کریں، کوئی کرے نہ کرے، ہم اگر اس بات پر عمل کرنا شروع کریں، بولو سماج کے اندر کتنی خوشگواری آ سکتی ہے، کتنی ساری جھگڑے اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تیسرا بنیادی حکم یہ ہے، بات چیت کے بعد جب ذرا بات آگے بڑھے نا تو نفع رسانی کی کوشش کرو. نفع رسانی کا مطلب یہ ہے کوشش کرو میری ذات سے، میری زبان سے، میرے مال سے، میرے وقت سے، میری طاقت سے، میری دولت سے، میری شہرت سے اور میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. قرآن نے یہ نظام بنایا ہے، اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، نفع بخش بنو، نفع پہنچانے کی کوشش کرو، نفع حاصل کرنے کی فکر. فرق یہ بھی ہے، آج کی دنیا اسی چکر میں ہے، پیار کے لیے بڑی ہے، دو پیسے کا نفع کیسے ہو جائے. قرآن میں یہ مزاج بناتا ہے نفع حاصل کرنے کے بجائے نفع پہنچانے کی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور حدیث میں ہے حضور نے ایک مرتبہ مسلمان کی مثال پیش کی کھجور کے درخت سے. بخاری میں روایت ہے، فرمایا مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کے جیسی ہے. محدثین نے تشریح کی ہے مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے کیوں دی؟ وجہ یہ ہے کھجور کا درخت سراپا نفع بخش ہے. جیسے کھجور کا درخت سراپا نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح ہی ایک سچا پکا مسلمان بھی سراپا نفع بخش ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی فکر. اور پھر یہاں اور بھی بہت سی باتیں عرض کرنی تھی لیکن اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بھائیو کم سے کم ہم اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو پھر چوتھا حکم یہ ہے اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. یاد رکھو اگر ہم اپنی ذات سے جانے انجانے میں بھی اگر کسی کو نقصان پہنچائیں گے اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گی. بلکہ یہ ممکن ہے عبادتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم سے نظر رحمت کو پھیر لے. بخاری میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ خلاصہ سن لو بات ختم. حضور کے سامنے دیکھو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں بھائی اگر نفع نہیں پہنچا سکتے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو، بھائی بہنوں کو، محلے والوں کو، سماج اور معاشرے والوں کو تو کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ. اگر ہم نے نقصان پہنچایا اپنی بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو اگر نقصان پہنچایا تو ہجرت والوں یاد رکھو پھر شاید نمازوں سے ہم نجات نہیں پا سکیں گے، پھر شاید تسبیحات سے ہم نجات نہیں پا سکیں گے، پھر صرف دعاؤں سے ہم نجات نہیں. ویسے ہی نہیں کہہ رہا، دلیل ہے بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے. اللہ کے رسول بس آخری بات انشاءاللہ حضور کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہے. کتنی عورتوں کا؟ یہ علماء جانتے ہیں.
ہمارے آقا کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت تو ایسی ہے جو کثرت سے نماز، روزہ وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے، یعنی خالی فرض نہیں پڑتی، چار اشراق، اوابین، تہجد وغیرہ بھی، اور صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی، شوال کے 6 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ وغیرہ. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان نفلی عبادات اور اعمال کے اہتمام کے ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوس والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. یہ حدیث ہے، اور کوئی ایسی نئی اور انوکھی حدیث نہیں سنا رہا، ضرور اپنے مصری ہوگی. حضور ایک عورت وہ ہے جو کثرت سے نوافل کا، نفلی عبادات اور اعمال کا اہتمام تو کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف کو کبھی غیبت کرتی ہے، کبھی چغلی کرتی ہے، کبھی الزام لگاتی ہے. تو حضور اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہی النار، ایسی عورت اپنی کثرت سے عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا یا رسول اللہ، میری ماں بہنوں سن لو. دوسری عورت کا ذکر کیا حضور؟ دوسری عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ عبادات کا اہتمام تو نہیں کرتی، فرائض پر اتفاق کر لیتی ہے، اور جتنا اللہ توفیق دیتی ہے تھوڑا بہت صدقہ وغیرہ، زیادہ نفلی عبادات اور اعمال کا اہتمام تو نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ عورت جنتی ہے. تو بھائیو، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ، اور ادنا درجہ یہ ہے ان کو اپنے نقصان سے بچا لو. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ کچھ باتیں تھی، اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے یہاں پیش کی، اور بھی بہت سی باتیں تھی، لیکن اب تو مقابلے ایک گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں. جو کچھ کہا سنا، دعا کر اللہ تعالیٰ ان پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مخلص دوست حضرت مولانا ایوب صاحب اور ان کے تمام رفقا کو بھی قبول فرمائے. ہمارے آج کے داعی جناب یونس بھائی منشی، اور ہمارے حاجی شریف بھائی، اور مدرسہ مسجد کی کمیٹی کے جتنے بھی احباب ہیں، نہ میں نام جانتا ہوں نہ اس کو لینے کی ضرورت ہے، نہ اپنا مزاج ہے، اور سارے گاؤں والوں نے بہت شوق سے، بڑی فکر سے، بڑی دلچسپی سے سنا. اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرما دے، ہم سب کے لیے ہدایت کا، اپنی رضا کا اور دارین کے نجات کا ذریعہ بنا دے. خاص طور پر اللہ تعالی حاجی یونس منشی کی اہلیہ محترمہ زلیخا بہن، ان کی، اور ہمارے ساتھ برودا سے تشریف لانے والے ہمارے عزیز دوست جناب حاجی سہیل صاحب، ان کے والدین بھی ہمیں انتقال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی، مرحومہ زلیخا کی، ہمارے والد محترم حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ یعقوب صاحب، اور جتنے بھی اکابر علماء اور بلکہ امت کے تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، تربت تربت اور سکون عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصلنا وانت اهله، فانك انت التقوى واهل المغفرة. یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اب تک کی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، سفر حضر کے گناہوں کو معاف فرما، دن میں رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما.
اللہ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے انہیں بھی معاف فرما دے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ان کی بھی معافی تلافی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو زندہ ہو تو بھی انتقال کر دے تو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کو معاف فرما، عیسیٰ اقربا محسنین متعلقین اور مروین کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی کو سراپا بندگی بنا دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى، اللہم وفقنا للصالح اعمال۔ اے اللہ ہماری خدمتوں کو معاف فرما، اپنی یاد سے آباد فرما۔ اے اللہ مرحومہ زلیخا اور اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بار بار مغفرت فرما۔ آج تو اے اللہ ہم اپنے کانوں سے یہ خبریں سنتے ہیں آج فلاں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ایک دن وہ آنا ہے ہمارے انتقال کی خبریں لوگ سنیں گے۔ اللہ کی اس دن کے آنے سے پہلے اے اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، موت کے غسل سے پہلے اللہ کی توبہ کا غسل عطا فرما دے۔ اے اللہ کفن پہننے سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دے، اپنی محبت کا لباس پہنا دے، اپنی معرفت کا لباس پہنا دے، اپنی رضا کا لباس پہنا دے۔ اللہ کی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں پر تو بھروسہ ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی کسی نیکی پر اے اللہ کوئی امید ہی نہیں، اے اللہ ہمیں تو یقین ہے اے اللہ ہماری نجات قیامت میں نہ نماز سے ہو سکتی ہے نہ نیکیوں سے ہو سکتی ہے۔ اے اللہ ہماری نجات اگر ہو سکتی ہے تو آپ کی رحمت سے اور نبی کی شفاعت سے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنا، اپنے نبی کی شفاعتوں کا حقدار بنا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ ہم تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یقیناً آپ کے غضب اور غصے کے حقدار ہیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہی تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء من اللہ، او دنیا والو تم امیر ہونے کے باوجود میرے دربار کے تو فقیر ہو۔ اے اللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں بے شک ہم آپ کے فقیر ہیں، اے اللہ بے شک ہم آپ کے فقیر ہیں، اے اللہ بے شک ہم آپ کے فقیر ہیں۔ اے اللہ جو فقیر ہیں ہم تو اے اللہ فقیروں کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کا حق ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقہ فقیروں کا حق ہے تو اے اللہ ہمیں اپنا حق دے دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، اپنی معرفت کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، اپنی مغفرت کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، اپنی رضا کا صدقہ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ جی معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معروف نہ فرما، یا اللہ مایوس نہ فرما، ہر خیر کو مقدر فرما۔ امت پریشان ہے، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت میں جتنے بھی بیمار ہیں ہم نہیں جانتے، آپ سبھی کو جانتے ہیں، ساری امت کے روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ان کے نکاح کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں سارے اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ امت کے یتیموں پر رحم فرما، امت کی بیواؤں پر رحم فرما، امت کے معذوروں پر رحم فرما، اے اللہ امت کے مظلوموں پر رحم فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اے اللہ دجال کا خروج ہوگا۔ اس وقت اے اللہ ایک دجالی لشکر ہوگا، دوسرا اسلامی لشکر ہوگا۔ اسلامی لشکر کو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترتیب دیں گے، اے اللہ وہی اصل مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ اے اللہ اس لشکر میں شامل ہونے والوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر اے اللہ مغفرت سے نوازا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل فرما لے، اور اے اللہ ہمیں نہیں تو ہماری اولادوں کو، اے اللہ اگر ہماری اولاد بھی نہ رہے تو ہماری نسلوں کو اے اللہ اسلامی
مخلصین کے لشکر میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں مخلصین میں شامل فرما۔ یہ اللہ قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ کوئی کسی کا نہ ہوگا، اس دن یہ اعلان ہوگا اے اللہ یہ اعلان ہوگا او مجرموں آج میرے مخلصوں سے جدا ہو جاؤ، اور نافرمانوں آج فرما برداروں سے جدا ہو جاؤ۔ اللہ جی تجھے تیرے کرم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ، آج تک تو نے کرم ہی کرم تو کیا ہے، اللہ اپنے کرم کو بڑھا دیجیے اور قیامت میں اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ کر لینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر اللہ ہمیں مخلصین میں شامل فرما لینا، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے محسنین متعلقین کو اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ اس مجمع کو اے اللہ ہمارے محسنین اور متعلقین کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اے اللہ ہماری دعا کو معظم فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔